بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کے طلباء اور زوم کلاس کے احباب و مستورات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الملک چل رہی تھی اور کہاں تک ہوئی ہے؟ آیت نمبر 15 تک ہوئی ہے۔ پھر سے دیکھ لیں ایک دم۔ آخری کیا لکھا ہوا ہے؟ آخری ترجمہ آیت کیا سبق حاصل ہوا؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ آیت نمبر 19 تک ہو چکا ہے دوستو۔ تو آپ حضرات تھوڑا سا اصل میں تاخیر سے بھی آتے ہیں نا، اور پھر امتحان میں بھی ماشاءاللہ سے سال دوم کی کوئی نمائندگی نہیں ہوئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ حضرات نے اس کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ تو خیر، آیت نمبر 19 تک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا بیان چل رہا تھا، اور آگے جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات کے ترجمے سے پہلے آپ حضرات آنے والی آیات کے خلاصے میں 2 باتیں لکھ لیں، اس سے آسانی ہوگی۔ تو لکھیں ان آیات کا خلاصہ۔ ان آیات کا خلاصہ۔ نمبر 1، جب کائنات کی یہ تمام اشیاء اشیاء کہتے ہیں چیزیں، جب کائنات کی یہ تمام اشیاء حکم الہی کی تابع ہے، حکم الہی کی تابع ہے، تو کیا تمہارے یہ اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ تمہارے یہ اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ اس لیے کہ جتنی چیزیں ذکر ہوئی نا آیات میں، آسمان کی، زمین کی، ہواؤں کی، پانی، وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اب اتنی طاقتوں والے بادشاہ کے مقابلے میں ایک بندہ سامنے کھڑا ہونا چاہے اللہ کے، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. نمبر 2، لیکن شرک کا وبال دلائل شرعیہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. بات سمجھے دوستو کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے نا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پھر یہ قرآن اس کے سامنے رکھیں، حدیث رکھیں، سب کچھ رکھ دیں، یہ ان دلائل شرعیہ کو نہیں مانتا ہے نا. شرک کی ایک مصیبت یہ ہوتی ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ شرک میں بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، وہ آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنائیں گے کہ فلاں ہوا میں اڑ گیا اور فلاں نے وہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. تو دلائل شرعیہ کو ماننے کی صلاحیت بھی چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقل کی صلاحیتیں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. بات سمجھ گئے؟ یہ بات ختم. اب ترجمہ دیکھیں دوستو. امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے ینصرکم، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں. رحمان کے کون سا لشکر ہے تمہارے پاس؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کافر محض کس میں پڑے ہوئے؟ محض دھوکے میں پڑے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے ان امسک رزقہ، اگر وہ ذات اپنا رزق روک دے، بل لجوا فی عتو و نفور، بریکٹ میں لکھیں ان حقیقتوں کے باوجود بھی، بریکٹ بند کر دیں. لجو، یہ کافر اڑ گئے، فی عتو و نفور، سرکشی اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل
اپنے چہرے کے بل، یعنی الٹا. ویسے تو سر اوپر ہے پیر نیچے ہے نا، لیکن ایک آدمی ایسا ہو کہ وہ سر نیچے کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا نا جیسے بندر جاتا ہے بعض دفعہ. بعض لڑکے بھی مشق کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح چلے جاتے ہیں. جی ہاں، ہاتھ نیچے اور پیر اوپر. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے یار میں اسکول بھی اس طرح جاؤں گا، دودھ خریدنے بھی اس طرح جاؤں گا، تو اچھا تو نہیں لگے گا نا. تو بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل، اہدا، یہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، یہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو سیدھا چل رہا ہو صحیح راستے پر، یا جو صحیح چل رہا ہو سیدھے راستے پر. سمجھ گئے؟ یعنی پیر نیچے ہے، سر اوپر ہے، اور راستہ بھی آگے صحیح ہے. قل هو الذی انشأکم، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی ذات نے تمہیں شنوائی اور بینائی اور دل دیے. اور اسی ذات نے تمہیں شنوائی، شنوائی سمجھتے؟ کان کے سننے کی طاقت. اسی ذات تمہیں شنوائی اور بینائی اور دل دیے. قلیلا ما تشکرون، تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں. آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا اس زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. بریکٹ میں لکھیں قیامت کا. یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
اگر تم سچے ہو. قل آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ کہ بے شک یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے. بے شک یقینی علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. قیامت کب آئے گی؟ اس کا حتمی اور یقینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں. اور بے شک میں تو کھل کر کیا کرنے والا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ بات ختم ہو گئی دوست. کتنی آیتیں ہو گئی؟ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ کوشش کریں، اس میں آسانی رہے گی کہ ہر نئے سبق کے اوپر سورت کا نام اور پھر آیت نمبر فلاں سے فلاں، تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. اب جیسے آج کے سبق پر لکھ لیں سورہ ملک آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 26. سمجھ گئے؟ تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب آخری بات دوستو، جو آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی نا دوستو قرآن کریم میں، قرآن کھولیے گا ذرا. آیت نمبر 23 سورہ ملک کی آیت نمبر 23 دیکھیں کیا ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. نظر آیا؟ ہاں. اور اللہ نے تمہیں سنوائی دی اور بینائی دی اور دل دیے، ہے نا؟ کتنے اعضاء کا ذکر ہوا؟ 3، کان، آنکھ اور دل. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو پورا جسم دیا ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، دماغ بھی ہے. تو ان تمام اعضاء میں صرف 3 کی تخصیص کیوں فرمائی؟ سمجھ گئے؟ لکھیں، فائدہ لکھیں، فائدہ. اللہ تعالی نے صرف 3 اعضاء، صرف 3 اعضاء یعنی سمع و بصر و قلب، یعنی سمع و بصر و قلب کی تخصیص کیوں فرمائیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ علم، احساس اور شعور، علم، احساس اور شعور کا تقریباً مدار ان 3 اعضاء پر ہے. احساس اور شعور کا تقریباً مدار ان 3 اعضاء پر ہے، اس لیے خصوصیت سے ذکر کیا. سمجھ گئے دوستو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو محفوظ کر لیں اور
پابندی کے ساتھ آنے کا